تغیر کے ولی ہیں، ہم تابع ابد سی و تغیر کے ولی ہیں، ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ العظیم۔ پہلی دفعہ جب بیت المقدس کی فتح ہوتی ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، اور یہ واقعہ آپ کے یقیناً آپ کو یاد ہوگا اور آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ کس طرح سے محاصرہ کیا گیا شہر کا، اور یہودی علماء جو تھے وہ شہر کی فصیلوں پہ کھڑے ہو کر ہمارے سپہ سالار سے مخاطب ہوتے ہیں کہ ہماری مقدس کتابوں میں تو یہ لکھا ہے کہ تم میں سے وہ شخص اس شہر پہ قبضہ کرے گا جو درویش ہوگا، جو ولی اللہ ہوگا، جس کے چہرے پر اللہ کا خوف ہوگا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی۔ ہم ان میں اس طرح کا کوئی شخص تمہارے قافلے میں نہیں پاتے۔ تو اس وقت ہمارے سپہ سالار نے پیغام بھیجا مدینہ، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست فرمائی کہ آپ تشریف لائیے، یہ جس شخص کا ذکر اپنی مقدس کتابوں کے حوالے سے کر رہے ہیں وہ شخص ہماری نظر میں صرف اور صرف آپ ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ لاکھوں مربع میل پہ پھیلی ہوئی جو ریاست تھی اسلام کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کے امیر مدینے سے تشریف لے کے جانا شروع کرتے ہیں۔ ان کا سفر بیت المقدس کی طرف ہوتا ہے، یروشلم کی طرف ہوتا ہے، اپنے ساتھ ایک غلام کو لے کے نکلتے ہیں، تھوڑا فاصلہ خود اونٹ کے اوپر بیٹھتے ہیں اور برابر کا حصہ اپنے غلام کو دیتے ہیں، اور پھر اونٹ کی نکیل اپنے ہاتھ میں پکڑ کے اس کی رسی چلاتے ہیں۔ یہ میلوں ہزاروں میلوں کا سفر میرے پیارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح سے ادا کیا۔ جب وہ پہنچتے ہیں شہر کی فصیلوں کے پاس، شہر کی باؤنڈری کے پاس، تو ہمارا قافلہ ان کا استقبال کرتا ہے، سپہ سالار ان کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں کہ غلام تو بیٹھا ہے اونٹ کی کمر کے اوپر، اور ہمارے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں جوتا لیے ہوئے، پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ آگے آگے چلے جا رہے ہیں، اونٹ کی رسی تھامے ہوئے۔ وہ اپنے دل میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں سپہ سالار، اور درخواست فرماتے ہیں کہ اے امیر المومنین، اس شہر میں یہاں کے لوگوں میں آپ کا ایک دوسرا امیج ہے، آپ خدا کے واسطے تھوڑا سا خیال کریں۔ مطلب پیار محبت سے بات کرتے ہیں کہ اس طرح سے خیال کریں، آپ کم از کم اونٹ کے اوپر تو بیٹھ جائیں۔ تو میرے امیر المومنین، میں صدقے جاؤں امیر المومنین کے، فرماتے کہ یہ انصاف کی بات نہیں ہے، یہ باری تو غلام کی ہے، میں کیسے اس اونٹ کی کمر پہ بیٹھ جاؤں، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اور ایک بات یاد رکھنا، تم میرے جوتوں کی شکایت کر رہے ہو، تم میرے کپڑوں کی شکایت کر رہے ہو، نہ مجھے یہ عزت ان جوتوں کی وجہ سے ملی ہے کبھی، نہ مجھے یہ عزت ان کپڑوں کی وجہ سے ملی ہے۔ آج اگر لاکھوں مربع میل کے اوپر اسلام کا بول بالا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، قرآن کا قانون لاگو ہے، تو اس کی ایک واحد وجہ ہے وہ عزت جو اسلام، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں ملی ہے۔ ہمارے اسٹیٹس سے، ہمارے کپڑوں سے، ہماری شان و شوکت سے ہمیں یہ عزت نہیں ملی ہے۔ یہی وہ سبق تھا جو سینکڑوں سال پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سنت نبوی پہ عمل کرتے ہوئے ہمارے درمیان چھوڑ کے گئے تھے۔ لیکن افسوس ہے، صد افسوس ہے کہ آج کے حکمران اپنے چاروں طرف 50 اسلامی ممالک کے حکمرانوں پہ نظر ڈالیے، علاوہ اکا دکا کے آپ کو وہ تمام شان و شوکتیں نظر آئیں گی جو اپنے باپ کی جاگیر سمجھتے ہیں۔ صرف اور صرف ان کی میراث یہ تھی کہ جس شخص کے لیے، جس ہستی کے لیے اس دنیا کو وجود میں لایا گیا، اس ہستی کا جنم اس سرزمین پر ہوتا ہے جس کو ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کو عزت مل جاتی ہے، ان کو ایک مرتبہ مل جاتا ہے، ان کو دنیا میں شان و شوکت مل جاتی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے باپ کی جاگیر ہے، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے کہ جس کے نتیجے میں آج وہ دنیا کے امیر ترین ممالک میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اور آج پھر ان کا حشر دیکھیے کہ ان کو انسانوں سے خوف آتا ہے، ان کو اپنے سایوں سے خوف آتا ہے، ان کو اپنے بھائیوں سے خوف آتا ہے، ان کو پوری دنیا سے خوف آتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ اپنے دشمنوں سے گلے ملتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دشمن ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ آنے والا وقت تو یہ ثابت کرے گا کہ جو لوگ
ایک خادم حرمین شریفین کا حق رکھتے تھے، جو سینکڑوں سال تک مکہ اور مدینہ کی خدمت کرتے تھے، وہاں پر جھاڑو لگاتے تھے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین کے محافظ تھے. بہت قریب ہے وہ وقت کہ وہ واپس وہاں پہنچ جائیں، واپس جا کر کے خادم حرمین شریفین کا وہ اعزاز حاصل کریں جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اپنے دور عثمانی کے اندر انہوں نے قائم کیا تھا. انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے زندگی دی تو ہم بھی وہ دیکھیں گے وقت، اور آپ بھی دیکھیں گے. آج کا موضوع تو وہ موضوع ہے کہ جس کے اوپر پوری دنیا میں بات ہو رہی ہے، اور اگر نہیں ہو رہی ہے تو نام نہاد اسلامی سربراہی تنظیم میں نہیں ہو رہی ہے تو ان عرب ممالک میں نہیں ہو رہی جن کے آگے ہم سجدہ ریز نعوذ باللہ ہو رہے ہیں پچھلے سینکڑوں برس سے، جن کو ہم عزت دیتے ہیں، جن کے لیے جان قربان کرتے ہیں، جن کے لیے ہم اپنی غلامی تک ہم نے سہ لی. ہم یہ سمجھے کہ نعوذ باللہ یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں تو ہم ان کی غلامی کرنے کو تیار ہیں. لیکن پتہ تو یہ چلا کہ یہ تو کفار کی غلامی کرتے ہیں، یہ تو روپے کی غلامی کرتے ہیں، یہ تو شان و شوکت کی غلامی کرتے ہیں. مسلمانوں کا گلا کٹے، مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو، ظلم ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بے حرمتی ہو، قرآن کا نعوذ باللہ نام غلط معنوں میں لیا جائے، اس کے غلط معنی اخذ کیے جائیں، ان کے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی. ہاں جب تیل کی قیمتیں گرتی ہیں تو دھڑا دھڑ ان کے ہاتھ پیر چلنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ ڈیلز بنانا شروع ہو جاتے ہیں، یہ لوگوں کو خریدنا شروع ہو جاتے ہیں، پاکستان کو بلیک میل کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں ارطغرل الغازی بند کر دو ورنہ ہمارے 3 بلین واپس کرو. ان سے اچھے تو محلے کے وہ معصوم بچے جو کرکٹ کا بلہ لاتے ہوئے یہ شرط رکھتے ہیں کہ پہلے ہماری بیٹنگ آئے گی کیونکہ بلہ ہمارا ہے. اس سے بھی زیادہ بچکانہ ذہنیت ان کی، اس سے بھی زیادہ چھوٹی سوچ ان کی. بہرحال یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی. آج کا موضوع ہے طیب اردگان. اگر 50 اسلامی سربراہی ممالک کے اندر کسی ایک شخص کے اندر یہ جرت تھی کہ وہ فرانس کی بات کرے، وہ میکرون کے اس عمل کو مکروہ قرار دے کہ جو اس نے پچھلے چند دنوں کے اندر فرانس کے محلوں، گلیوں، مساجدوں میں، گھروں میں مظالم کے پہاڑ کھڑے کیے ہیں. پہاڑوں کے اوپر چڑھ چڑھ کے اس آدمی نے نعرے لگائے ہیں کہ کسی طرح سے اسلام کو بدنام کیا جائے نعوذ باللہ، کسی طرح سے قرآن کو نعوذ باللہ رسوا کیا جائے. لیکن اس کی ذمہ داری تو میرے اللہ نے لی ہوئی ہے، اس کی حفاظت تو میرا اللہ کرتا ہے. تم جتنے بھی چاہو ستم کر لو، یہ میرے اللہ کی کتاب ہے. اس کی خوبصورتی اور اس کو رائج کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کو دلوں میں محفوظ کرنے کی ذمہ داری تو میرے اللہ کی ہے. اب دیکھیے ذرا سا آپ ستم ظریفی دیکھیے. ہولوکاسٹ ہوتا ہے، بات سنیے اور طریقے کی بات سنیے، اس پہ مجھے اپنے کامنٹس دیجئے. میں ایک بحیثیت، ہاں میں کرکٹ پہ بات کرتا ہوں، ہاں میں پاکستان کی سیاست پہ بات کرتا ہوں، لیکن میرا پہلا رشتہ آپ سے انسانیت کا ہے. اس کے بعد میرا رشتہ آپ سے جو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، وہ کلمے کی وجہ سے ہے، اور میں مجبور ہوں کہ اس موضوع پہ آپ سے آج بات کروں. دوسری بات یہ سنیے کہ جب ہولوکاسٹ ہوتا ہے، ایک بہت بڑا سانحہ انسانی المیہ ایک تاریخ کے اندر گزرتا ہے. لاکھوں یہودیوں کو جیلوں میں بند کیا جاتا ہے، ان کے گلے کاٹے جاتے ہیں، ان کو مار دیا جاتا ہے. تو اس کے یادداشت کے طور پر، اس کو یاد کرنے کے طور پر ہم پچھلے نہ جانے کتنے برسوں سے ہم یہ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ کتنا بڑا سانحہ ہوا ہے ہولوکاسٹ کا. مانتے ہیں کہ ایک انسان کی جان بھی اتنی ہی قیمتی ہے جتنے کہ ہزاروں انسانوں کی جان. ہم اس جان کی عزت کرتے ہیں، ہم اس کا احترام کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا دین سکھاتا ہے، یہ ہمارا مذہب سکھاتا ہے. لیکن ہماری جانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس ہولوکاسٹ کے بارے میں کبھی کوئی دنیا کا کوئی اخبار، دنیا کا کوئی کارٹونسٹ، دنیا کا کوئی شخص، کوئی حکمران ہولوکاسٹ پہ بات کر سکتا ہے؟ کوئی ایک بات کبھی کسی کے منہ سے آپ نے سنی کہ ہولوکاسٹ کا کارٹون نیو یارک ٹائمز کے اندر چھپا، یا واشنگٹن پوسٹ میں چھپا، یا گارجین میں چھپا، یا آزادی اظہار کے نام کے اوپر ہولوکاسٹ کا مذاق اڑایا گیا؟ چلیے، آپ میں ہمت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، یہودیوں کے ساتھ ہوا، وہ یکجا ہوئے. ان کے لیڈران اپنی تجوریاں نہیں بھر رہے، وہ دنیا کی سب سے بڑی کشتیاں نہیں خریدتے، وہ ایئر بس 380 اپنا پرائیویٹ تیار نہیں کرتے، وہ ہزاروں لاکھوں روپے اپنی عیاشیوں پہ، اپنے کپڑوں پہ اور اپنی گھڑیوں پہ اور اپنی گاڑیوں پہ خرچ نہیں کرتے. اپنے باپ کی جاگیر سمجھنا شروع ہو گئے وہ تیل، وہ جاگیر سمجھنا ہو گئے عمرہ اور حج کے ٹورسٹ کے پیسے،
اور وہ یہ بھول گئے کہ یہ عزت تو اللہ کی طرف سے ہے. یہودیوں نے اپنے مذہب کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اپنے دین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہولوکاسٹ کو وہ مقام دلوایا اس دنیا میں جو یقیناً ایک اہم مقام ہے، اور اس کی ہم عزت کرتے ہیں، کیونکہ پھر وہی بات کہ ہمارے دلوں میں ہر انسان کی زندگی کی عزت ہے. یہی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. دوسرا پوائنٹ یہ سنیے کہ جس وقت اورلینڈو کے اندر ایک نائٹ کلب کے اندر ایک شخص 50 لوگوں کو دن دہاڑے گولی مار کے مار دیتا ہے، یا جس وقت نیوزی لینڈ کی مسجد کے اندر 50 سے زیادہ لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے، تو کیا نیوزی لینڈ کے تمام گرجا گھروں پہ تالے لگا دیے جاتے ہیں؟ کیا نیوزی لینڈ کے ہر کرسچن گھرانے کے اوپر چھاپے مارے جاتے ہیں؟ کیا نیوزی لینڈ کے اندر ہر کرسچن کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بات غلط ہے. ہر چیز کو ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ دیکھنا پڑتا ہے. ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اس کو ڈھونڈ کے اس وجہ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. آج ہے کوئی مائی کا لال اس دنیا کے اندر جو بات کرے نعوذ باللہ ہندوؤں کے کسی خدا کے بارے میں، ہندوؤں کی کسی ریچول کے بارے میں جو کسی انسان کی سمجھ میں نہیں آتی، جو کسی پڑھے لکھے کی سمجھ میں نہیں آتی، ان کے ریچولز، ان کی رسومات جو ہمارے دین کے اندر سرایت کر گئی ہیں. لیکن کسی کارٹونسٹ کی ہمت ہے کہ ان کے کسی خدا کا کارٹون بنا کے اخبار میں چھاپے اور اس کو آزادی اظہار رائے کا نام دے؟ لیکن اگر ہے تو صرف اسلام کے بارے میں ہے تو صرف قرآن کے بارے میں ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہے. میری جان قربان، میرے ماں باپ قربان. اور یہ ہمارے حکمران، یہ جن کے ہاتھوں میں اللہ نے طاقت دی ہے، وہ اپنے گھروں میں دبک کے بیٹھے ہوئے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی مراعات لیے بیٹھے ہوئے. ان کو شرم نہیں آتی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عزت، یہ روپیہ، یہ دولت، یہ عیاشی، یہ ان کے خاندانی وراثت ہے. وہ یہ بھول گئے کہ یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کی دھول کا صدقہ ہے، جس کے بدلے میں ان کی زمین پہ تیل نکلا. آج ضرورت اس امر کی نہیں ہے خالی کہ فرانسیسی سفیر کو بلایا جائے، اس سے احتجاج کیا جائے. ضرورت اس امر کی ہے کہ طیب اردگان بنا جائے، طیب اردگان کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں، جس نے اعلان کیا کہ فرانس سے تمام سفارتی تعلقات ختم کر دیے جائیں گے، فرانس کی تمام اشیاء کا بائیکاٹ کیا جائے گا. اب یہ بھی سن لیجئے کہ یہ 5th جنریشن وارفیئر ہے. اس میں لڑائی نہیں ہوتی، اس میں خون خرابہ نہیں ہوتا، اس کے اندر پیسے کی مار ماری جاتی ہے، اس میں ٹریڈ کی وار ماری جاتی ہے، اس میں فائنینسز کی وار ماری جاتی ہے. آپ ایئر فرانس کا بائیکاٹ کریں، آپ فرانس میں جانے کا بائیکاٹ کریں، فرانس کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں، فرانس کے ہر طرح کی مصنوعات کو اپنے گھر سے باہر کر دیں. میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ کروں گا. میں امید کرتا ہوں کہ ہر مسلمان یہ کرے گا. ایک ہفتہ کر کے دیکھیں، ان کی معیشت اگر ٹخنوں پہ گھٹنوں پہ نہ بیٹھ جائے تو مجھے کہیے. اس کے بعد ان کو احساس ہوگا کہ ہم نے غلط لوگوں سے پنگا لیا ہے، کیونکہ ہمارے حکمرانوں کو تو ہوش نہیں ہے. وہ تو خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہیں. 49-50 اسلامی ممالک اپنے گھروں میں مخملی صوفوں پہ بیٹھ کر کے ہاتھوں میں مشروب لیے بیٹھے ہوئے ہیں، دشمنوں سے گلے مل کے سمجھتے ہیں کہ وہ بچ جائیں گے اللہ کے عذاب سے. وہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اور وقت آنے والا یہی ثابت کرے گا. لیکن میرا اور آپ کا کیا فرض ہے کہ ہم اپنی آواز سوشل میڈیا پہ بلند کریں، نیشنل میڈیا پہ بلند کریں. عمران خان صاحب نے فیس بک کے مالک مارک زکربرگ کو خط لکھا ہے، بالکل صحیح لکھا ہے، لیکن یونائٹڈ نیشن کو خط لکھا جائے اور آواز لگائی جائے کہ اگر تمہیں آزادی اظہار کی بات کرتے ہو تو آؤ ہولوکاسٹ پہ بھی بات کریں گے، آؤ ہندوؤں کے خداؤں پہ بھی بات کریں گے، آؤ تمہارے 9/11 پہ بھی کارٹون بنائیں گے. لیکن ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے، کیونکہ ہم انسان ہیں. ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ پیار کرو، انسان کی زندگی کی قدر کرو. یہ ہے میرا دین. جس وقت لڑکیوں کو، عورتوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، میرے نبی نے آ کے صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ان کا ہاتھ تھاما اور ان کو معاشرے میں وہ مقام دلوایا کہ جس کی وہ حقدار تھی. جس وقت عورتوں کو فارغ چیز سمجھا جاتا تھا، ان کو اپنے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کے غزوات میں ان کو شامل کیا، روزمرہ کے معاملات میں شامل کیا. یہ ہے میرا دین، یہ ہے میرا رسول، یہ ہے میری محبت اور یہ ہے میرا وجود جو صرف اور صرف اللہ کے نام سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسلک ہے. آئیے آج عہد کریں کہ فرانس یا جس کسی ملک کے اندر بھی اسلام اور قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بے حرمتی ہوگی، ہم اس کو بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ. اور بائیکاٹ کرنے میں میں اور آپ پہل کریں گے انشاءاللہ. آپ اپنا بہت خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.